نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہی 5 چیزوں میں سے آپ دیکھو گے تو ایک حج بھی ہے۔ 2 عبادتیں، ایمان کے بعد 2 عبادتیں، نماز اور روزہ ایسا عمل ہے کہ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور 2 عبادت ایسی ہے، زکوٰۃ اور حج، کہ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض نہیں۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہوگا اس پر حج فرض ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، دین اسلام، یہ بہت آسان دین ہے، بہت آسان دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور آگے ایک بڑی عجیب بات کہی، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اگر دین کے معاملے میں کوئی شدت اور سختی اور مشقت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ ہار جائے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کا جو ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر، اپنے بندوں پر کوئی عمل ایسا عائد نہیں کیا جس کے کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ اور یہ 2 باتیں، 2 حدیثیں، آیت ذکر کر کے مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ حج کا عمل بھی آسان عمل ہے، مشکل نہیں ہے۔ عام طور پر ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ حج بہت مشکل عمل ہے، آدمی سہما رہتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ یار کیسے ہوگا، اور کیسے ہوگا یہ سوچ کر کے وہ ڈھونڈتا ہے کہ اچھا ساتھ مل جائے، جانکار لوگ ساتھ میں ہوں، ایک دوسرے کا سہارا ہو، مدد مل جائے، یاد دہانی ہوتی رہے۔ یاد دہانی ہوتی رہے یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ حج کیسے ہوگا، مشکل عمل ہے۔ نہیں، حج آسان ہے، جیسے روزہ آسان ہے۔ روزہ رکھتے ہو نا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور جب آدمی روزہ شروع کر دیتا ہے تو رمضان میں اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر سال بھر بھی روزہ رکھیں گے تو رکھ سکتے، برابر ہے، عادت ہو جاتی۔ اور آسان ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رکھ لیتے نا روزہ۔ اگر روزہ ایسا مشکل عمل ہوتا
کہ جس کو رکھنا انجام دینا جوئے شیر لانے جیسا ہوتا تو بچے تو جانے دو، ہمارے بوڑھے، ہمارے بیمار، ہماری مائیں اور بہنیں، مزدور طبقہ روزہ نہیں رکھ پاتا. لیکن ایسا نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے شہر میں تو پاور لوم مزدور بھی روزہ رکھتے، حالانکہ مشکل ہے. 12 گھنٹہ لوہے سے لڑنا اور پھر گرمی کی شدت، پترے کا شیڈ، لیکن اس کے بعد بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح حج بھی آسان عمل ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضور کا ارشاد مبارک. زمین و آسمان ادھر ادھر ہو جائیں ممکن ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں فرق نہیں آئے گا. وہ کسی پٹھان نے کہا تھا کہ زمیں ٹلت زماں ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان، کہ آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، ہٹ سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ سے ہٹے گی نہیں. اور آپ نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے دین آسان، اور دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اللہ اس کے رسول کے حق میں گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا. ایمان کے بعد 4 عبادتیں. 2 عبادتیں ایسی ہے کہ ہر مسلمان پر، امیر ہو، غریب ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، دین کا علم رکھتا ہو، 0 سناٹا ہو، لیکن نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. کسی کو چھوٹ نہیں ہے، کسی کو چھوٹ نہیں. اس کے بعد 2 عبادتیں ہیں، زکوٰۃ اور حج. یہ ہر ایک پر فرض نہیں، اس کے لیے اللہ نے شرط رکھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک نظام بنایا ہے. جو چیز بندے کی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے زیادہ ضروری ہے اسے عام کر رکھا ہے. جیسے آکسیجن ہے، اس کا بھاؤ تو کورونا میں معلوم پڑا تھا نا، آکسیجن کس کو بولتے، ورنہ تو لوگوں کو آکسیجن کی معلومات بھی نہیں تھی. اب کورونا میں بیمار لوگوں کو آکسیجن جو لگتی تھی، اگر جو پیسہ بیماری کے دنوں میں ایک ایک سلنڈر کا دیا اور وہ سلنڈر جتنے گھنٹے یا دن چلا، اگر ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں تو زندگی بھر میں ہم کو جو آکسیجن لگے گی اس کا خرچہ کروڑوں میں چلا جائے گا نا. اللہ نے ہم کو فری میں دیا ہے. پانی ہے، آدمی بغیر کھائے کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بغیر پانی کے 24 گھنٹہ نکالنا مشکل ہے. تو جو چیز ضرورت کی ہے اسے اللہ نے عام کر رکھا ہے، اور جو چیز ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے اللہ نے اسے عام رکھا ہے. جیسے نماز روزانہ 5 وقت کی فرض ہے، روزانہ 5 وقت کی. اس کے مقابلے میں حج زندگی میں 1 مرتبہ. ایسا تو نہیں ہے کہ ہر 2 سال پر 5 سال پر آپ پر حج فرض ہو جائے گا، نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی اہمیت حج سے زیادہ ہے. نماز کی اہمیت حج سے زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا تھا.
کسی نبی کو اللہ نے معراج پر نہیں بلایا، اور یہ سعادت اور فضیلت صرف ہمارے آقا کو حاصل ہے۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے عرش تک بلایا، شرف باریابی عطا کی، اللہ سے ملاقات ہوئی، ہم کلامی کا شرف ملا، بات چیت ہوئی۔ یہ میری معراج ہے، اور میری امت کے تمام اہل ایمان کی معراج نماز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ پاک کے جتنا قریب نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، دنیا میں کوئی عبادت اور اس عبادت کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ بندے کو اللہ سے اس سے زیادہ قریب کر دے۔ جتنا قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو گویا اپنی پیشانی اور اپنا چہرہ اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو نماز سے زیادہ حج کی اہمیت ہے، حج سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے۔ ایک بزرگ تھے، حج کے سفر پر نکلے، کسی وجہ سے ان کی ایک نماز آگے پیچھے ہو گئی، روئے، اتنا روئے کہ لوگوں کو تسلی دینی پڑی۔ پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میری نماز وقت پر نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ وہ خوش نصیب لوگ ہو جنہیں اللہ نے نماز بھی عطا کی، روزہ بھی عطا کیا، اور صاحب نصاب بنایا تو آپ نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، صاحب استطاعت بنایا تو حج بھی آپ کریں گے انشاءاللہ۔ ان گنہگار آنکھوں سے ہم اللہ کا گھر دیکھیں گے۔ یہ گنہگار پیشانی اللہ کے گھر کے سامنے سجدہ ریز ہوگی، اور یہ معمولی اللہ کی نوازش نہیں ہے، بہت بڑا کرم ہے اللہ پاک کا۔ لوگ زندگی لگا دیتے ہیں، ساری زندگی تڑپ کے ساتھ اللہ کے گھر پر حاضری کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار پر ایک مرتبہ حاضری ہو جائے اور روضہ مبارک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ تڑپ ساری زندگی دل میں لیے ہوتے، لیکن نہیں جا پاتے۔ جاتا وہی ہے جس کو اللہ بلاتا ہے۔ اس لیے آپ میں یا مجھ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگیں۔ ہم بہت متقی پرہیزگار ہیں، کیسے ہیں ہم کو معلوم ہے نا۔ یہ تو اللہ کی عطا و بخشش ہے کہ اللہ اپنے گھر پہ بلا رہا ہے، اور ہم اپنے گھر پر کس کا آنا پسند کرتے ہیں؟ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کا آنا پسند کرتے ہیں، اور جس سے ہم کو کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ آدمی ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہمارے گھر آنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی، گھنٹی کی آواز آئی، آدمی گیا، دیکھا ایسا آدمی ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ یہ پہلا جملہ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں بولتے کہ آئیے۔ اور اگر ایسا کوئی شخص آیا جس کو ہم پسند کرتے، جس سے محبت ہے، تعلق ہے، عقیدت ہے، احترام کا جذبہ دل میں ہے، اگر ایسا کوئی آدمی اچانک دروازے پر آ جائے تو ہم لوگ بچ جاتے ہیں نا، آئیے آئیے آئیے، اور آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہاں بٹھائے اور کیا کرے۔ اللہ نے ہمیں اپنے گھر پر بلایا ہے، اور یہ بھی اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ حج ہے کیا؟ حج
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور دیواریں بلند ہو گئی تھی، جب ان کے قد سے زیادہ اونچی ہو گئی، اب دیوار اونچی کرنا ممکن نہیں رہا، تو اللہ نے ایک پتھر دیا، اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے تعمیر شروع کی۔ اب وہ پتھر ایسا تھا کہ ضرورت کے مطابق خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا تھا۔ وہی مقام ابراہیم ہے۔ یہ پتھر جو تھا اللہ نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کرنے کے لیے عطا کیا تھا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ اللہ پاک نے جب بیت اللہ کی تعمیر کروا لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ صرف میں ہوں اور میرے ساتھ میرا بیٹا اسماعیل ہے، میں اعلان کروں گا، کس کے لیے اعلان کروں؟ یہاں کون سننے والا ہے؟ لیکن اللہ پاک کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانی فطرت کے پیش نظر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میری آواز کون سنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم تمہارا کام حکم کی تعمیل ہے، تمہارا کام آواز دینا ہے، آوازوں کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، تم اعلان کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم بیت اللہ کی دیوار کے برابر اونچا ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگو حج کے لیے آؤ، اے لوگو حج کے لیے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بس میں جتنا تھا آواز دینا، اعلان کرنا، انہوں نے کر دیا۔ آواز اللہ پاک نے پوری کائنات میں پھیلائی۔ جتنے انسان اس وقت روئے زمین پر تھے سب کے کانوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی، انہوں نے سنا، اور جن لوگوں نے سنا اور انہوں نے کہا لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، تمام تعریفیں، والنعمت، تمام نعمتیں تیرے لیے، لا شریک لک، تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیری خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ جس نے آواز سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اللہ نے اسے توفیق بخشی اور اس نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، وہ حج کے لیے جائے گا۔ جو لوگ اس دنیا میں نہیں تھے، عالم ارواح میں ان کی روحیں تھیں، یہ آواز اللہ نے عالم ارواح میں پہنچائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز تمام روحوں نے سنی۔ ان میں سے جن روحوں نے اللہ کی توفیق اور عطا و بخشش کی وجہ سے لبیک کہا، وہ حج کے لیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ لبیک کہا تو ایک حج، دو مرتبہ لبیک کہا تو دو حج، اور جس نے دمادم لبیک کہا وہ ہر سال حج۔ تو یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا و بخشش ہے، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں حج کے لیے آؤ، ہم نے سنا، ہم نے کہا لبیک میں حاضر ہوں، میں آؤں گا۔ بس یہ جواب جو اللہ نے ہم سے دلوایا اسی کی برکت ہے کہ ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔
کوئی مال و دولت کی وجہ سے حج نہیں کرتا. کتنے مالدار پڑے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دولت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پیسہ کہاں خرچہ کریں. اللہ نے اتنا نوازا لیکن حج نہیں کرتے. تاریخ میں آتا ہے مغل بادشاہوں نے صدیوں ہندوستان میں حکومت کی لیکن حج نہیں کر سکے. حج نہیں کر سکے. کر سکتے تھے, سب سہولتیں تھیں ان کے پاس, لیکن لبیک نہیں کہہ سکے تھے. اس لیے سب کچھ ہونے کے بعد بھی آدمی حج نہیں کر پاتا. مغل حکمرانوں میں سے کسی نے حج نہیں کیا. دنیا میں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس استطاعت ہے کہ وہ حج کرنا چاہیں جا سکتے, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن نہیں جاتے. ظاہر بات ہے اللہ بلائے گا تو جائیں گے. تو عالم ارواح میں ہماری روحوں نے لبیک کہا تھا. ہم کو تو یاد بھی نہیں ہے نا, کہ کسی کو یاد ہے کہ حضرت ابراہیم کی آواز کہ یا ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ, کہ اے لوگو اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ. ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے کہ میں نے سنا تھا, اور یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے لبیک کہا تھا. لیکن آج اگر بلانا ہے, جا رہے ہیں, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سنی تھی, اور ہم نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے لبیک کہا تھا. ابھی ہم جس موڑ پر ہیں, ابھی یہاں سے حج دور ہے. دیکھو حج کا جب فارم بھرنے کا اعلان ہوا تھا, بہت لوگ بھرے تھے نا, ان میں سے بہت سارے لوگوں کا حج کی عرضی منظور نہیں ہوئی. جن کی منظور ہو گئی ان کے پیسے کا انتظام نہیں ہوا. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ بھی تھا, منظوری بھی آ گئی, عمر نے وفا نہیں کی. گھر کے 2 لوگ 4 لوگ جانے والے تھے, ایک کا انتقال ہو گیا, حج کا پروگرام منسوخ. اور ابھی یہاں سے ہمیں حج کے لیے جانا ہے تو وقت ہے حج میں. کتنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ روانگی کی تاریخ سے پہلے بلانا آ جاتا, آ جاؤ, انتقال ہو جاتا, آدمی نہیں جا پاتا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو پہنچ جاتے ہیں, مکہ مکرمہ پہنچ گئے, مدینہ منورہ پہنچ گئے, حج سے پہلے انتقال ہو جاتا. کسی کو معلوم تو نہیں ہے کہ کب وقت پورا ہوگا. ایسا ہوتا ہے. ہم نے بھی دیکھا, ہمارے ساتھ جانے والے لوگ حج سے پہلے انتقال کر گئے. ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ حج کے 5 دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا. تو جب تک اللہ پاک کی طرف سے منظوری نہیں ہوگی وہاں تک کوئی حج نہیں کر سکتا. اس لیے ہم پر اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ کم سے کم ہم اس موڑ پر آ تو گئے کہ اسباب کے درجے میں ہمارا انتخاب بھی ہو گیا, منظوری بھی آ گئی, ہم نے پیسہ بھی بھر دیا, ہمارا ویزا بھی آ گیا, سب کچھ ہو گیا, تاریخ بھی آ گئی. یہ سب کچھ ہو گیا, یہ سبب کے درجے میں ہے. اصل چیز اللہ پاک کا فیصلہ ہے. اسی لیے روزانہ کم سے کم 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کریں, اور
یہاں سے دعا کریں، جیسے رمضان المبارک مل جائے اس کے لیے حضور رجب سے اہتمام کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اسی طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبب کے درجے میں تو سب کچھ تو نے عطا کر دیا، اب حج بھی کروا دے، ہماری زندگی میں برکت دے اور ہمیں حج تک پہنچا دے، ہم حج کر لیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے تو اللہ پاک کا صرف یہ کہہ دینا کہ ہو جا، ہو جاتا ہے۔ اور آدمی جب مانگتا ہے تو اللہ پاک دیتے بھی ہیں۔ بے نیازی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ مانگتا ہے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے، وہ بے نیاز ہے اور ہم سب محتاج ہیں، صرف وہی بے نیاز ہے، ہم میں سے کوئی بے نیاز نہیں ہے، ہم سب محتاج ہیں۔ اور جب محتاج مانگتا ہے تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی بے مائنگی، اپنی محتاجگی اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتے اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو دے گا تو کون دے گا؟ میں دوں گا۔ اس کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ میں پوری کروں گا، یہ جانتا ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ روزانہ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل نماز، اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ سب تو ہو گیا ہے، اب ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے کر دیا، اب حج کو ہم کھینچ کے قریب تو نہیں لا سکتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں جا کے حج کر لیں، اس کے لیے وقت ہے، جگہ ہے، طریقہ ہے، سب تیری طرف سے مقرر ہے۔ اب ہماری عمر میں برکت دے، ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے اور ہمیں حج تک پہنچا دے۔ کریں گے؟ ضروری ہے۔ کل کیا ہوگا مجھے بھی معلوم نہیں اور آپ کو بھی معلوم نہیں، اور میں نے آپ کو تفصیل بتائی کیا کیا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور خوب مانگیں۔ میں خاص طور پر اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، خوب مانگیں اللہ پاک سے۔ اللہ پاک اگر چاہیں گے سب آسان ہو جائے گا، اور اللہ پاک چاہیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، بس اس کو منانا اور راضی کرنا ہمارا کام ہے۔ کریں گے نا؟ تو حج کا یہ عمل ایسا عمل ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو پہلا ہی حج اصل ہوتا ہے، پہلا حج اصل ہوتا ہے، معلوم نہیں اس کے بعد موقع ملے نہ ملے۔ اور جو پہلا حج ہوتا ہے یہی فرض کی ادائیگی ہوتی ہے،
اس کے بعد تو حج نفل ہو جاتا ہے نا، اس کی فرضیت باقی نہیں رہتی اس کے حق میں۔ پہلا حج کرنے کے بعد آپ 10 حج کر لو، وہ نفل رہے گا، فرض نہیں رہے گا۔ اس لیے پہلا حج اصل ہے۔ اب ظاہر بات ہے پہلا حج اصل ہے اور یہی فرض ہے، تو سیکھنا تو ضروری ہے نا۔ بغیر سیکھے اگر آدمی گیا اور ادھر دیکھا کوئی کچھ کر رہا تو ویسا کرنے لگا، ادھر دیکھا کوئی کچھ کر رہا تو ویسا کرنے لگ گیا، تو اس کو حج کی ادائیگی میں شک رہتا ہے، اطمینان نہیں رہتا، شک رہتا ہے۔ حج کرنے کے بعد بھی شک رہتا ہے کہ یار کیا ہوا معلوم نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا، خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ ظاہر بات ہے ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہم نے اپنے آقا کو ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا نہیں، حج کے مبارک سفر میں ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ اب ہم سیکھیں گے تو کیسے سیکھیں گے؟ جنہوں نے حضور سے سیکھا، ان سے جنہوں نے سیکھا، سیکھنے والوں سے جنہوں نے سیکھا، یہ سلسلہ چلتے 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 ہم تک آیا۔ تو جو لوگ حج کو جانتے ہیں ان سے ہمیں سیکھنا ہے، اور یہ علماء ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء کرام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، ان سے سیکھو۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس مبارک سفر میں کوئی عالم ہو، یا اگر عالم نہ ہو تو ایسا شخص ہو جس نے حج کر لیا ہو، تو اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے۔ اس نے کعبۃ اللہ کو بھی دیکھا ہے، مطاف کو بھی دیکھا ہے، صفا مروہ کو بھی دیکھا ہے، منا مزدلفہ عرفات کو بھی دیکھا ہے، اور کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، وہ سب اس مرحلے سے گزر چکا۔ اگر کوئی ایسا شخص ساتھ ہو جو عالم بھی ہو اور حج بھی پہلے کر چکا ہو تو آپ کے لیے سونے پر سہاگا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو کہ کوئی ایسا رفیق سفر ہمیں مل جائے جو اس مبارک سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے، اور مانگیں گے تو اللہ پاک دیں گے، مانگیں گے تو اللہ پاک دیں گے۔ اب جب ہمیں حج کرنا ہے، میں آپ کو سامان کے متعلق نہیں بتاؤں گا کہ آپ 2 بیگ خریدو، یہ سامان لو، یہ آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھتا ہوگا۔ ہم لوگ تو 1 بیگ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سب ملتا ہے، ساری راحتیں ملتی ہیں۔ 2-4 جوڑے کپڑے لینے کا اور جیب تھوڑا موٹی رہنا چاہیے، بس۔ موٹی رہنے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے حکم دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اچھا توشہ لے کر کے جاؤ، پیسہ اچھا خاصا لے کر کے جاؤ، وہاں جانے کے بعد کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، پیسہ لے کر کے جاؤ اور دل بڑا کر کے جاؤ، اس لیے کہ جو خرچ کرو گے اللہ برکتوں کے ساتھ واپس کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے میرے مہمان ہیں۔ اب ہمارے گھر جو شخص آتا ہے مہمان بن کے، وہ اپنا کھاتا ہے، اپنا چولہا جلاتا ہے، مارکیٹ سے جا کر کے وہ سامان لے کے آتا ہے، اور اگر ایسا کرے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔
اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی؟ تو حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے اچھا توشہ لے کر کے آؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کرو گے برکتوں کے ساتھ واپس کروں گا۔ ہم نے اپنے شہر میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 10,000 20,000 50,000 یا اس سے زیادہ اس نیت سے لے جاتے کہ اللہ کے مہمانوں پر خرچ کریں گے۔ کس پر خرچ کریں گے؟ اللہ کے مہمانوں پر خرچ کریں گے۔ آپ دیکھو گے یہ 1,000 2,000 10 20,000 کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ کنٹینر لا کے کھڑا کرتے، کنٹینر بھر کے سامان لاتے اور حاجیوں کو ایسے دونوں ہاتھ سے دیتے رہتے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ تم نے ایک لے لیا دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو بول دیے ایک لے لیا نا، ایسا بھی نہیں، کتنا لے سکتے لے لو۔ کتنے لوگوں کو دیکھا وہ حرم کی احرام کی چادر ایسے پکڑ لیتے، ڈالو تو وہ ڈالتے رہتے۔ لوگ روزانہ کنٹینر لگا کر کے بانٹتے ہیں۔ آپ منی، مزدلفہ، عرفات میں دیکھو گے وہاں کے خوشحال لوگ، دوسری جگہوں کے خوشحال لوگ اللہ کے مہمانوں پر ایسی داد و دہش کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جو خرچہ کر رہے ہیں یہ واپس آئے گا، اور جتنا دیا اتنا ہی نہیں، برکتوں کے ساتھ آئے گا۔ جو آدمی نیک نیتی کے ساتھ حج یا عمرہ کرتا ہے اور اس راستے میں جتنا خرچ کرتا ہے، دوسرا حج عمرہ آنے سے پہلے اللہ پاک وہ سب برکتوں کے ساتھ واپس کر دیتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور پورا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ہوائی ہے، مشاہدہ ہے، لوگوں کا عملی تجربہ ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ حج عمرہ کر لو، آپ دیکھو جتنا خرچہ کیا ہے دوسرے حج عمرے پر جانے سے پہلے اس سے زیادہ انتظام آپ کے پاس ہو جائے گا۔ کہاں سے ہوگا تم بھی نہیں سوچ سکتے نا، حیران ہو جاؤ گے۔ اس کے پاس دینے کا ایک ہی راستہ نہیں ہے نا، سینکڑوں راستے وہ دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مگر نیت نیک ہونی چاہیے۔ نیت اللہ کی رضا، کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے مالدار لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کے لیے جائیں گے، کشمیر نہیں گئے، گوا نہیں گئے، شملہ نہیں گئے، ادھر نہیں گئے، ادھر نہیں گئے، حج کرنے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے مالدار خوشحال لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، کشمیر نہیں جانے کا، حج کرنے جانے کا، اور نیت گھومنے کی۔ فرمایا میری امت کا درمیانی طبقہ نام و نمود کے لیے حج کرے گا، ریا و شہرت کے لیے حج کرے گا، دکھاوے کے لیے حج کرے گا۔ لوگ حاجی بولے، آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا ہے، اپنے نام کے ساتھ نمازی لگاتا ہے، ہر سال روزہ رکھتا ہے، اپنے نام کے ساتھ روزے دار لکھتا ہے، ایک آدھ مرتبہ حج کر لیا اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنے لگتا نا، یہ دکھاوا ہے۔ مالیگاؤں میں ایک صاحب تھے، ان کے یہاں مدرسے کا سفیر گیا چندہ لینے کے لیے، تو اس نے نام لکھا فلاں ابن فلاں، ناراض ہو گئے، بولے تجھ کو معلوم نہیں میں حج کیا؟ اب وہ سفیر باہر گاؤں سے آتا، اس کو کیا معلوم کہ یہ حج کر لیا؟ بولے میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ،
انہوں نے لکھ دیا حاجی فلاں. اب ابن فلاں کے بعد باپ کا نام تھا ابن فلاں، تو اس نے باپ کا نام لکھا. بولے میرے باپ کے نام کے ساتھ بھی حاجی لکھ. تو اس نے کہا کہ آپ کے والد کا تو انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے تو حج نہیں کیا تھا. بولے میں حج کیا نا، میں ان کی طرف سے حج کیا. ایک حج کیا، اس میں اپنے نام کے ساتھ بھی حاجی اور باپ کے نام کے ساتھ بھی حاجی. تو میری امت کا درمیانی طبقہ نام و نمود کے لیے حج کرے گا، ریا و شہرت کے لیے حج کرے گا، دکھاوے کے لیے حج کرے گا. اور میری امت کے غریب جائیں گے تو بھیک مانگیں گے، بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے. آپ نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ مالدار لوگ سیر و تفریح کے لیے، درمیانی درجے کے لوگ ریا و شہرت کے لیے، اور غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے. اب ظاہر بات ہے اگر نیت اچھی نہیں ہے، ایسا کچھ معاملہ اگر ہماری نیت میں شامل ہے تو یہ حج خالص اللہ کے لیے نہیں ہے. اور حج عمرہ کرنے پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ وعدے اس کے حق میں پورے نہیں ہوں گے. وہ وعدے اس کے حق میں پورے نہیں ہوں گے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ حج کی خیرات و برکات ملے اور حج کرنے پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے دنیا اور آخرت کے جو وعدے ہیں ہمارے حق میں پورے ہوں، تو اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا ضروری ہے. اللہ کی رضا ضروری ہے. دکھاوے کے لیے حج کرنا، سیر و تفریح کے لیے حج کرنا، بھیک مانگنے کے لیے حج کرنا ہمارے اس عمل کو زیرو کر دیتا ہے. بلکہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھ لیں کہ زندگی میں نے دی تھی، مال میں نے دیا تھا، توفیق میں نے دی تھی، اور تم نے سیر و تفریح کے لیے حج کیا، تم نے دکھاوے کے لیے حج کیا، تم نے بھیک مانگنے کے لیے حج کیا. جواب نہیں دے سکیں گے. اس لیے اپنی نیت خالص ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو. چلو ہم نے کسی کو دکھاوے کے لیے حج کر لیا، کیا ملا؟ کچھ ملتا ہے کیا؟ جن لوگوں نے دیکھا ہم کو حج پر جاتے ہوئے، حج سے آتے ہوئے، تو وہ کیا دیتے ہم کو؟ کچھ نہیں ملتا. ہمارا پورا عمل ضائع اور برباد ہو جاتا. ہم نے جو مشقت اٹھائی وہ بھی پانی میں، جو مال خرچہ کیا وہ بھی پانی میں. وہ ایسا ہو جاتا. کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ بولے کہیں نہیں. کیا لائے؟ بولے کچھ نہیں. سب سے پہلی چیز اپنی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. سیر و تفریح، دکھاوا، بھیک مانگنا. حضرت سالم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت مشہور تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، اپنے وقت کے اللہ کے ولی تھے. اس وقت کا حکمراں ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو موقع دیکھ کے قریب چلا گیا اور حضرت کے ساتھ ساتھ طواف کیا. اور جب وہ طواف کر کے تھوڑا سا فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ حضرت میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی
کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ بولو میں آپ کے لیے کیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کے در پر ہوں، میں اللہ کو چھوڑ کر کے تجھ سے کیسے مانگوں؟ اس کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ بات تو صحیح ہے۔ وہ خاموش رہا لیکن پیچھے لگا رہا کہ کبھی تو حرم کے باہر نکلیں گے۔ جب مسجد حرام کے باہر نکل گئے تو یہ پیچھے پیچھے تھا، اور پھر لپک کر کے پہنچا اور حضرت کو یاد دلایا کہ حضرت میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیے میں آپ کو کیا دوں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ تم مجھ کو دین دو گے یا دنیا دو گے؟ مجھ کو تم دین دو گے یا دنیا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ تو عالم ہیں، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور دین کا علم لوگ آپ سے حاصل کرتے ہیں، میں آپ کو کیا دین دوں گا؟ کہا کہ پھر کیا دو گے؟ بولے دنیا۔ تو بولے جس نے دنیا بنائی ہے آج تک میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگوں گا؟ جس نے دنیا بنائی ہے میں نے آج تک اس سے دنیا نہیں مانگی، تو تجھ سے دنیا کیسے مانگوں میں؟ بادشاہ وقت ایسا شرمندہ ہوا کہ جیسے حضرت سالم بن عبداللہ دینے والے ہیں اور یہ مانگنے والا ہے، ایسی حالت ہو گئی۔ تو وہاں جاؤ تو اللہ سے مانگو، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ تھوڑا اچھا انتظام کر کے جاؤ، اللہ کے مہمانوں پر خرچ کرو، اپنے ساتھیوں پر خرچ کرو، آپ دیکھو اس کی خیرات و برکات کیا ہے۔ بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل۔ وہاں جانے کے بعد اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، ورنہ جانا آنا، مشقت اٹھانا، مال خرچ کرنا سب بیکار ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حج کرو۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، سیر و تفریح کے لیے حج نہیں ہے، ریا و شہرت نام و نمود کے لیے حج نہیں ہے، بھیک مانگنے کے لیے حج نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ہر ایک پر حج فرض نہیں ہے، من استطاع الیہ سبیلا، حج اس پر فرض ہے جس کو اللہ نے وہاں جانے کی، آنے کی ساری ضروریات کے تعلق سے سہولت عطا کی، سب پر حج فرض نہیں ہے۔ اس لیے پہلی چیز اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو بہت بڑا کام کر لیا، بہت بڑا کام کر لیا۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کی نیت خراب کر دے، اس کو پتہ ہے کہ حج کا عمل ایسا عمل ہے کہ آدمی اگر اللہ کی رضا کے لیے حج کر لیا اور تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس نے گناہ تم سے کروائے، محنت کی، بہکانے کے لیے پیچھے پیچھے لگا رہا، تم کو برائی کے لیے اکسایا، سب کچھ کیا، اس کی اتنی ساری محنت ضائع اور برباد ہو جاتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں ہوتا ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو میدان عرفات میں حج کی نیت کے ساتھ پہنچ گیا اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ زور سے بولو، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایک بزرگ نے کشف میں دیکھا کہ شیطان ایسے مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پر ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ تو کیوں کر رہا ہے؟ بولے میں ساری زندگی محنت کیا، رات دن اس کے پیچھے لگ کر کے اس سے گناہ کروائے، اور یہ میدان عرفات میں آ کر کے اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ معاف کر دے۔ جو ہو گیا نادانی میں ہو گیا، نفس اور شیطان کے چکر میں پڑ کر کے ہو گیا، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا، مغفرت فرما دی۔ میری تو واٹ لگ گئی نا، ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھر گیا۔ اس لیے آپ میدان عرفات میں جاؤ گے تو میدان عرفات میں جا کر کے کیا ملے گا آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کب ملے گا؟ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی۔ اب نیت ہی خراب ہے تو کچھ ملے گا نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہو جائے، عالمی مندی آ جائے، لیکن آپ نے اگر اخلاص کے ساتھ حج کیا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کو محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ اعزاز اور اکرام ہے کہ جو اللہ کے گھر پر، اللہ کے رسول کے در پر چلا گیا، اللہ اس کو کبھی زندگی میں محتاج نہیں کرے گا، فقیر نہیں ہونے دے گا اس کو۔ بس ایک شرط ہے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا۔ کریں گے؟ اللہ سے مانگیں۔ نفس اور شیطان سے جیتنا آسان نہیں ہے، نفس اور شیطان سے جیتنا آسان نہیں ہے۔ شیطان کو بہت لمبا تجربہ ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کا اس کو تجربہ ہے کہ کس کو کیسے بہکانے کا۔ ماسٹر ہے وہ، ماسٹر، اور ہماری حیثیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ بچائے گا تو بچیں گے، اور اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہی تو یہ کہاں لے جا کر کے ہمیں کھائی میں ڈال دے گا ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، تیری رضا کے لیے حج کرنے کی توفیق بخش، میرے سفر کو آسان کر دے، مجھے سفر میں تیرے نیک بندوں میں سے کوئی عالم، کوئی جانکار مجھے عطا فرما دے، جو قدم قدم پر عبادتوں میں میری مدد کرے، مجھے صحیح راستہ بتائے۔ آپ اللہ سے مانگو، مانگنا پڑے گا۔ حج پہ جا رہے ہو تو کوئی سرخاب کا پر نہیں لگایا ہم لوگوں میں، اللہ نے بلایا تو جا رہے، اور ایسا عمل کرنے جا رہے جو عمل ہر نبی نے انجام دیا ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے حج نہیں کیا، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق آتا ہے کہ ساری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کر کے زندگی گزار دی، اخیر وقت میں اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ اللہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیرے حکم کی تعمیل میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، قبول فرما لی۔
اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں تو کوئی یہ معمولی سفر نہیں ہے، یہ معمولی سفر نہیں ہے، یہ سفر ایسا سفر ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم نے حج کر لیا تو آپ یقین مانو مرتے دم تک اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اور میدان عرفات میں اللہ مغفرت کا پروانہ دے گا۔ حدیث پاک میں تو ایک بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ ہے حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص میدان عرفات پہنچ گیا اور اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی تو وہ محروم ہے۔ یعنی اتنی یقینی بات ہے، یہ اتنی یقینی بات ہے کہ میدان عرفات میں اللہ نے یوم عرفہ کو پہنچا دیا، 9 تاریخ کی زوال سے لے کر کے دوسرے دن 10 تاریخ کی صبح صادق تک ایک لمحے کے لیے بھی آپ اگر میدان عرفات پہنچ گئے آپ کی حاضری لگ گئی، اور اللہ آپ کو مغفرت کا پروانہ دے دے گا۔ اللہ کی رضا شرط ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا معمولی نیکی نہیں ہے، اور یہ آپ لوگوں کی بڑی اکثریت ایسی ہے جو پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہی ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضری ہوگی نہیں ہوگی آپ کو نہیں معلوم، یہ موقع آپ کو پھر ملے گا آپ کو پتہ نہیں، اس لیے یہ پہلا حج ایسا حج ہونا چاہیے کہ ہم کو دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے، ہماری مغفرت بھی ہو جائے، ہماری محتاجگی بھی ختم ہو جائے۔ اور صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے حج نہیں کرنے کا۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنی نیت کو ٹٹولتے رہو، نیت کا جائزہ لیتے رہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے اچھی تھی اب بگڑنے لگی، شروع میں بھی درمیان میں بھی آخر میں بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہے کہ کہیں سے کچھ دوسری بات تو نہیں آ گئی۔ ضروری ہے، اور شیطان ماسٹر ہے، میں نے آپ کو بتایا، کروڑ لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں سب برباد کر دی، اس کو سب لوگوں کا تجربہ ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا ہوٹل کے پچر سے نہیں جیت سکتے، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ صرف اتنا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک 100 طریقے کے لوگ آتے ہیں، وہ ان کا سامنا کرتا ہے، اس کو تجربہ رہتا ہے۔ شیطان کو تو ہزاروں سال کا تجربہ ہے اور کروڑوں لوگوں کا تجربہ ہے، وہ کہاں ہماری جو ہے محنت کو برباد کر دے گا، ہمارے رخ کو تبدیل کر دے گا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اخلاص ہونا چاہیے۔ اب ہم نے حج کیا، کیوں کرتے ہیں ہم لوگ حج؟ میرا سوال ہے آپ سے، ہم لوگ حج کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے حج کرتے ہیں کہ ہم پر حج فرض ہوا اور میرے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں میں حج کے لیے جا رہا ہوں، برابر ہے؟ ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے وہاں پر، ہمارا سمدھیانہ تو نہیں ہے، ہمارا کوئی کاروبار تو نہیں ہے وہاں پر کہ ہے، نہیں ہے۔ ہم اگر جا رہے ہیں تو صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے،
ہم اگر جا رہے ہیں تو اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس طرح حج کیا، اخلاص کے ساتھ حج کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ قبول بھی ہونا چاہیے۔ وہ بے نیاز ہے۔ اگر ساری زندگی ہم سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کی حمد اور تعریف کرتے رہیں اور اللہ اگر قبول نہ کرے تو کچھ ملے گا؟ اس کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل قبول بھی ہونا چاہیے۔ اور قبولیت کے لیے جہاں اخلاص ضروری ہے، وہیں اس پورے سفر میں جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں اس مال کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حرام مال سے حج کیا ہوا، حرام مال سے عمرہ کیا ہوا قبول نہیں ہے۔ حلال مال ضروری ہے۔ ہم نے دھوکہ دڑی کی، ہم نے بے ایمانی کی، ہم نے چوری کی، ہم نے لوگوں کا حق غصب کر لیا، ایسے ہم نے پیسہ جمع کیا، اب ہر حج اور عمرے پر جا رہے، قبول ہوگا؟ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، آج 50 سال ہو گئے، 50 سال کے اوپر ہو گئے، پورا مال ہم نے اپنے تابع میں رکھا، ہم بھی مزہ کر رہے، ہماری اولاد بھی مزہ کر رہی، دوسرے بھائی بہن حصہ مانگ رہے تو ہم ان کو حصہ بھی نہیں دے رہے، حج قبول نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کے اکیلے کا نہیں ہے، اس مال میں آپ کے بھائی بہنوں کا حصہ ہے، اور کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ آپ حج کرنے جاؤ گے قبول نہیں ہوگا، اور یہ چیز عام ہے، یہ چیز عام ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ بندوں کا حق ضائع کر کے حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تجھ کو ڈر نہیں لگتا کہ تیرا یہ عمل پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر تیرے منہ پر مار دیا جائے؟ حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور آج اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے، سب بھائی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر کے مہلت لے لیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آنے کے بعد تمہارا حصہ دے دوں گا۔ اگر وہ بھائی بہن خوش دلی سے اجازت دے دے تو حالات بدل جائیں گے۔ آپ ان کو بولو کہ میرے پاس جو مال ہے وہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، سب کا مشترکہ مال ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، اس پیسے کے استعمال کی تم مجھے اجازت دے دو۔ اور اگر ان کی طرف سے اجازت نہیں ملی تو حج پہ مت جاؤ۔ میرا جملہ تھوڑا سخت لگے گا آپ کو، اگر بھائی بہنوں میں سے ایک نے بھی ناراضگی ظاہر کر دی تو آپ حج پہ مت جاؤ۔ کیا کرو گے حج کر کے؟ کیا ملے گا ایسا حج کر کے؟ لوگوں کا حق دو۔ کل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا حق سوال و جواب بعد میں ہوگا، اس سے پہلے بندوں کے حقوق کے متعلق سوال جواب ہوگا۔
میری بات تھوڑی سخت ضرور ہے، لیکن خیرخواہی کی بات ہے، ہمدردی کی بات ہے اور حقیقت اور سچائی ہے۔ حضور نے فرمایا الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے۔ اگر آپ میری آواز دل کے کانوں سے سن رہے ہوں گے تو جیسے ہی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پھر حج پہ مت جاؤ تو ہل گئے ہوں گے آپ ایسے۔ حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے۔ آپ اخلاص، مال حلال، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، اور یہ سب کر کے چلو گے تو حج کے فضائل، حج کی خیرات و برکات آپ کو ملے گی، اور آپ محسوس کرو گے، اپنے سر کی آنکھوں سے آپ دیکھو گے کہ اللہ اس کے رسول کی بات، ان کا وعدہ سچا ہے۔ یہ چیز ضروری ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کا ایک حج آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بنا سکتا ہے، ایک حج آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بنا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا کام بولنا ہے، بتانا ہے، کرنا نہ کرنا آپ کے اوپر ہے۔ آپ چاہو گے تو یہی ایک عمل آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے ایمان، اللہ اس کے رسول کے حق میں گواہی، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ حضور نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا آپ نے۔ جب آپ حج سے واپس ہوئے تو دنیا میں آپ کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ آپ حج کر کے جب فارغ ہوئے، واپس مدینہ منورہ آئے، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کے مہینے کے اخیر میں آپ کی طبیعت بگڑی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے، ایک حج کیا، لیکن ایسا حج کیا کہ قدم بقدم جبرائیل ساتھ ساتھ میں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اب یہ کرو، ایسے کرو، اب یہ کرو، ایسے کرو۔ پورے حج میں حضرت جبرائیل نے رہنمائی کی، اور یہی کام جب نماز فرض ہوئی تھی، آپ معراج میں گئے، نماز فرض ہوئی، نماز کا تحفہ لے کر کے آئے، جبرائیل ساتھ میں آئے۔ فجر کی نماز میں حضور کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اول وقت میں، پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی اخیر وقت میں۔ یہی عمل ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے حضرت جبرائیل نے بتایا۔ تو نماز بھی سیکھنا چاہیے۔ کتنے لوگوں نے نماز سیکھی ہے؟ نماز کی کلاس میں گئے، ہاتھ اٹھانا، میرے خیال سے 10 ہاتھ اٹھے۔ حج سے اونچا عمل نماز ہے، اور ہم نے نماز سیکھی نہیں۔ نماز سیکھو،
سیکھ کر کے پڑھو. برا مت ماننا، اللہ مجھے معاف کرے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. نماز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے سیکھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں. پھر اس میں سبھی لوگ ہیں نا، کیا امام، کیا مؤذن، کیا مقتدی اور مصلی، سب ہے. نماز سیکھو. کئی سالوں سے ہم لوگ نماز کی بھی کلاس لیتے ہیں نا حاجیوں کے لیے. اب وہاں آدمی جاتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا. اور جو ایک پڑھے وہی صحیح نہیں ہے تو کیا ملے گا؟ جو ایک نماز پڑھی وہی صحیح نہیں ہے تو کیا ملے گا؟ تو ہم لوگ حج کلاس کے بعد نماز کی بھی کلاس لیتے. اس میں آؤ گے نا؟ اب وہ کیا ہے، حج کلاس پوری ہوتی، دعا ہو جاتی، سب غائب ہو جاتے. اور پھر حج کلاس میں نماز کی ٹریننگ میں نماز کلاس میں لوگ نہیں آتے. ہم نے یہ اہتمام کیا کہ جو بیان ہوتا ہے اس کے لیے ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی دکھے. ادھر اسکرین لگا دیتے کہ ان کو بھی دکھے کہ بھائی نماز کیسے پڑھی جاتی. تو نماز کی کلاس میں آئیں گے. ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور اگر وہی ایک نماز آپ کی نہیں ہوئی تو نقصان کیا ہوگا؟ لاکھوں نمازوں کا نقصان ہوگا. اس لیے نماز بھی سیکھو، نماز بھی سیکھو. حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے عبادتوں کی ادائیگی کا طریقہ سیکھ لو. ہم لوگ کہتے ہیں حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو. مناسک نسک سے بنا ہے. نسک کے معنی عبادت ہے، نسک کے معنی حج بھی ہے. تو تمام عبادتیں سیکھ کر کے کرنا چاہیے. آپ سیکھو گے نا جب نماز، تو سیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا، سر پہ ہاتھ رکھ لو گے کہ آج تک ہم لوگ کیسی نماز پڑھ رہے تھے. میں نے ایک بات کہی ہمت کر کے کہ میں جب پیچھے نماز پڑھو اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. وہ بیچارے پڑھتے ہیں، بہت پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن جیسے پڑھنا چاہیے اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے مطابق نہیں پڑھتے تو ان کی نماز نہیں ہوتی. اور نماز نہیں ہوئی تو پڑھ کے بھی کیا ملا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے. اس لیے نماز کی کلاس میں بھی آپ کو رہنا ہے. آج جو بات میں نے کہی ہے، چند باتیں، آپ میں ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی خوبی نہیں ہے. بس اللہ نے نواز دیا، لبیک کہلوا دیا تو ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. ہماری کوئی خوبی نہیں ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم. ایک بات. دوسری بات، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اخلاص ضروری ہے. اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرنا ہے. اگر ایسا آپ کرو گے تو آپ کو حج کی ساری خیرات و برکات ملے گی. تیسری چیز، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قبول بھی ہونا چاہیے. سب کچھ اچھا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، بے نیاز ہے. وہ نہیں قبول کرے گا تو کیا کر لیں گے ہم؟ اس لیے ہمارا یہ عمل قبول ہو،
اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ قبول فرما لے۔ اب دیکھو ہر حج میں عمرے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ قبولیت ضروری ہے، اور قبولیت کے لیے حلال مال ضروری ہے۔ قبولیت کے لیے بندوں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ قبولیت کے لیے سیکھنا ضروری ہے، سیکھ کر کے آپ کو حج کرنا ہے۔ مالیگاؤں کے لوگ بہت خوش نصیب ہیں، اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جو مالیگاؤں میں حج کلاس چلاتے تھے۔ اور مالیگاؤں کے جو لوگ حج کرنے جاتے تو ان کے ساتھ جو دوسرے شہروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ نا بہت حج کر چکا، اس کو سب معلوم ہے، حالانکہ اس کا بھی پہلا حج رہتا ہے، مگر وہ سیکھ کے گیا اور اس کو معلوم ہے، وہ لوگوں کو بولتا ہے ایسے نہیں کرنے کا، ایسے کرنے کا، تم جو کر رہے ہو برابر نہیں ہے، ایسے کرنے کا۔ تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یار اس کو سب معلوم ہے، یہ کئی حج کر چکا ہے۔ میرے ساتھ ایک خاتون نے حج کیا تھا۔ حج ہونے کے بعد جب ہم لوگ بلڈنگ پر واپس آ گئے تو وہ آ کر کے بے تحاشا رونے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ یار کوئی مر تو نہیں گیا، یا کوئی ایسا بڑا نقصان تو نہیں ہوگا کہ یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں پا رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں رونے دیا، پھر میں اس سے پوچھا، میں نے کہا آپا کیا ہوا؟ اس نے کہا مفتی صاحب یہ میرا 10واں حج ہے، میرا 10واں حج ہے، وہ 9 حج کے بارے میں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا حج ہی نہیں ہوا۔ یہ ایک حج جو آپ کے ساتھ میں نے کیا تو مجھے اب دلی اطمینان ہوا کہ ہاں میں نے حج کیا ہے۔ وہ 9 حج تو ایسے ہی ہے، بس چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، لوگ چل رہے ہم بھی چل رہے، لوگ کر رہے ہم بھی کر رہے، معلومات کچھ نہیں، کبھی ایسے کر لیے کبھی ویسے کر لیے، جس کو جیسا کرتے ہوئے دیکھے ویسا کر لیے۔ تو مالیگاؤں والوں پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین بزرگوں کی، علماء کرام کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنہوں نے مالیگاؤں کے حاجیوں کی تربیت کا اہتمام کیا، حج کلاس چالو کر کے ان کو سکھا کر کے، سمجھا کر کے، بتا کر کے بھیجا۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ حج کا عنوان ایسا عنوان ہے کہ آدمی صبح تک بولے تو بول سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کا وقت بلا وجہ نہیں لوں گا، لیکن حج کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اور حج کر لیتے ہیں تو حاجی کو کیا ملتا ہے دنیا اور آخرت میں یہ معلوم ہونا ضروری ہے، اور حج کیسے کرنا چاہیے یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حج کو آسان فرما دے، قبول فرما لے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اور دنیا بھر سے اللہ کے وہ سارے مہمان جو حج کے لیے جا رہے ہیں سب کے حق میں اللہ پاک اس بات کو قبول فرمائے، اس کی انجام دہی ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمارے حج کو اللہ حج مبرور، حج مقبول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔